السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غزہ اور اسرائیل کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ایسی ہے کہ روزانہ ہی جب آپ نیوز کے پورٹلز کھول کے دیکھتے ہو تو ایک نئی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. بہرحال عالمی قوتوں کی طرف سے کوششیں بھرپور جاری ہیں کہ کسی طرح سے سیز فائر کی طرف اسرائیل آ جائے اور غزہ جو ہے جو کہ ایک بہت شدید تباہی اور بہت زیادہ یعنی ایک ہولناک قسم کی سچویشن میں سے غزہ کے جو سویلینز پاپولیشن گزر رہی اس سے ان کو رسپائٹ ملے, اس سے ان کو تھوڑی چھٹکارا ملے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہو جائے. لیکن نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے, نیتن یاہو خود وہ بالکل بھی اس بات پہ نہیں آ رہے کہ وہ سیز فائر کی طرف کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یا وہ اپنا جو جنگی کارروائیاں انہوں نے حماس کے ساتھ شروع کر رکھی ہیں اس میں وہ کمی لانے کی بات بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کا ابھی تک یہی اصرار ہے کہ جب تک حماس مکمل طور پہ یعنی ایک فائٹر کی لیول پر جا کر کے ختم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ الجزیرہ نے یہ نیوز شیئر کیا آج کہ اسرائیل کنٹینیوز غزہ اٹیکس says gaps remain in renewed truce talks. یعنی کہ جو ٹاکس ہیں جس چل رہے ہیں, ظاہر ہے ایک پیس پلان جو کہ یو ایس کی طرف سے سامنے آیا تھا 3 فیز والا, وہ تو گردش کر رہا ہے اور حماس کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ پیس پلان ہمیں منظور ہے لیکن اس میں مزید جو تفصیلات اس میں ڈالنی پڑیں گی وہ ابھی تک نہیں ڈلی ہوئی. اور دوسری طرف سے جو اسرائیل ہے وہ بالکل بھی اوبلیویس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے تو کسی پیس ٹاک کی ابھی تک بات ہی نہیں کی, یعنی ہماری تو شرائط یعنی بالکل بھی نہیں مانی گئی, یعنی ہماری مرضی کے مطابق پیس پلان ابھی تک نہیں بنا. اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ٹرو اسٹاک ہو رہے ہیں اس کے اندر گیپس ہیں. ظاہر ہے حماس کو بھی گیپس نظر آ رہے ہیں کہ اس کی بھی شرائط نہیں مانی جا رہی اور اسرائیل کو تو نظر آ ہی رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی شرائط تو ہے ہی بہت بڑی اور ناقابل قبول ہیں, ناقابل برداشت, جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حماس کے ایک ایک فرد کو, ایک ایک فائٹر کو, اور وہ نہ جانے کتنے ہوں گے کیونکہ پورا حماس جو ہے, پورا جو غزہ ہے وہ ایک جینوسائیڈ اور اپارتھائڈ کا شکار ایک چھوٹی سی پٹی ہے, اور اس میں جتنے بھی نوجوان وہاں پر موجود ہیں ہو سکتے وہ تمام کے تمام ہی حماس کے ممبرز ہوں یا ایٹ لیسٹ حماس کے سپورٹرز ہوں, بیکاز وہ ہر ایک کے اندر ایک فریڈم کی لگن اور ایک آزادی حاصل کرنے کا جو ضرورت ہے وہ تو ہر ایک کے اندر ہے. بہرحال اس طرح کی نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی انٹرسٹنگ نیوز کہ اسرائیل کے جو جنرلز ہیں ٹاپ لیول کے, ان کے نام تو سامنے نہیں آئے بیکاز یہ جنہوں نے بھی یہ خبر دی ہے نیو یارک ٹائمز کو, انہوں نے اپنے آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے سے منع کر دیا بیکاز ظاہر ہے وہاں پر اسرائیل کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ شدید ڈیوائڈ ہے, یعنی نیتن یاہو اور جو فار رائٹ جو کیبنٹ میں اس کے ساتھی ہیں ان کا نقطہ نظر بالکل ڈفرینٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, فنیٹک ہے, جس میں وہ حماس کے ساتھ بالکل بھی کوئی یعنی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن باقی جو عوام ہے وہ مستقل پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ پیس ٹاک فوراً سائن کرو پیس کی ایگریمنٹ تاکہ جو ہمارے ہوسٹیجز وہاں پر بچے ہوئے ہیں حماس کے پاس وہ ہمیں واپس ملیں. اور یہ جو مستقل 8-9 مہینے سے یہ وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو غزہ کے ساتھ لگی ہوئی اسرائیل کی پٹی ہے, کافی بڑی جو ایریا ہے وہاں سے بھی سیٹلرز کو نکلنا پڑا ہے, یعنی کہ جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو لوگوں کو خالی کرنی پڑی, اور جو نارتھ لیبنان کے ساتھ جو ناردرن بارڈر ملتا ہے اسرائیل کا وہاں سے بھی ان کو ایک بہت بڑا اسٹرپ جو ہے وہ خالی کرنی پڑی ہے. تو جہاں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, سیٹلرز ہیں, جو سویلینز ہیں, سیٹلرز تو نہیں کہتے, سیٹلمنٹس البتہ جو اسرائیلی سیٹلمنٹس وہاں پہ موجود ہیں ان کو جب خالی کرنا پڑا تو وہ لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹ آئے دن اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اسرائیل کی جو آرمی یہ جنرلز ہیں بڑے ٹاپ لیول کے, انہوں نے یہ اندیا دیا ہے نیو یارک ٹائمز کو کہ لو آن ایمونیشن ہے وہ, یعنی کہ ہتھیاروں میں, آرٹلری میں ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے, بامس جو وہ بے تحاشا گرانے کے عادی ہیں غزہ کے اندر اور لیبنان میں بھی حزب اللہ کے خلاف, تو وہ جو جنگی آرٹلری ہے یا میونیشنز ہے وہ کم ہو رہے ہیں.
اور انہوں نے بولا ہے کہ لائک ہوسٹیجز کو واپس لانے کا سب سے سوئفٹ اور تیز ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ آج ہی سیز فائر کے اوپر سائن کر لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیز فائر پہ سائن کرنے کا مطلب ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ حماس جو ہے وہ اس وار کو سروائیو کر گیا ہے اور وہ ایک قوت کی طرح موجود رہے گا. اور اینالسٹ کا خیال ہے کہ اگر حماس نے یہ وار سروائیو کر لی تو وہ ایک اس سے بھی بڑھ کے مضبوط ترین فورس بن کر کے نیکسٹ ٹائم ابھرے گا. تو یہ رسک تو لینا پڑے گا اسرائیل کی آرمی کہہ رہی ہے, کیونکہ ان کو جنرلز کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت نہیں سک پا رہے ہیں حماس کے خلاف. ویسے بھی جنرلز think that truce would be the best way to free 120 Israelis still held both dead and اور ان جنرلز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں ان کو ٹائم چاہیے ریکیوپریٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ دوبارہ سے تازہ دم ہونے کے لیے ان کی فورسز کو ٹائم چاہیے. دیٹ مینس کہ وہ یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ فورسز اس وقت تھک گئی ہیں, فورسز ایگزاسٹ ہو گئی ہیں اور فوجی جو ہیں وہ فرنٹ سے واپس آنا چاہ رہے ہیں, بیکاز اتنی لمبی وار کرنے کا نہ ان کو ایکسپیرینس تھا, نہ ٹریننگ تھی, نہ ہی وہ ان کو کوئی ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں جیت کے جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اوپر جو ہے یہ ایک رپورٹ آئی ہے نیو یارک ٹائم میں, اور یہ آپ سمجھے کہ 3-4 دن پرانی یہ رپورٹ ہے. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, حزب اللہ نے 200 راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے ہیں اسرائیل کی ناردرن بیلٹ کے اندر, اور وہ راکٹس بھی ہیں اور ڈرونز بھی ہیں. اور اس سے پہلے حزب اللہ کے ایک کمانڈر ہیں جن کو جو شہید ہو گئے تھے اسرائیل کی فائرنگ کی وجہ سے, اٹیک کی وجہ سے, ان کی فینول کے بعد جو ہے حزب اللہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے, اور انہوں نے فوراً ہی اگلے ہی دن آپ سمجھ لیں کہ 200 راکٹ جو کہ سب سے بڑا حملہ ہے ایک دن کے اندر حزب اللہ کا, وہ بھی انہوں نے کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے کافی بہت زیادہ تباہی ناردرن بیلٹ میں آ رہی ہے. اور ظاہر مین اسٹریم میڈیا اس کو کور نہیں کرتا, ورنہ اگر ڈیلی کے بیسس پہ جتنی وہاں آگ لگ رہی ہے اور جتنی وہاں پہ گھر اور چیک پوسٹ اور انسٹالیشنز تباہ ہو رہی ہیں اسرائیل کی, اگر وہ سب آپ ڈیلی کوریج اس کو کی ملے تو کافی بہت زیادہ تباہی اسرائیل کی ناردرن بیلٹ میں ہو چکی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ حزب اللہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے ڈیلی وہ نئے نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملے کرنے کی. اسی ساری اسنا میں یو ایس کیونکہ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی جو یکجہتی ہے اس کا اظہار کرتا رہے اور اس کو اسٹرینتھن کرتا رہے مورلی, ویپنز کے تھرو بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہی یہ نیوز آتی رہی ہیں کہ کمک جو ہے یو ایس اور جرمنی سے ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ پہنچتی رہی ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, یہ بالکل ایک نیا جو انہوں نے کام کیا ہے یو ایس نے, کہ وہ انہوں نے اپنی ایک اسالٹ شپ میڈیٹرینین کے اندر بھیج دی ہے, اور صرف ایک سمبولکلی بیکاز یہ بتانے کے لیے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ایمفیبیس شپس کیا ہوتی ہیں, یہ ایک چھوٹے سائز کی شپس ہوتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یعنی بڑی شپس کے ساتھ یہ ایک لائزون کر کے ان کے جو چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایمفیبیس شپس جو ہیں اسرائیل میں میڈیٹرینین کے اندر پہنچ رہی ہیں. اور یہ میپ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے یو ایس کے جو بڑی بڑی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ میڈیٹرینین کے اندر بھی اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد گیرلڈ آر فورڈ جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ میڈیٹرینین کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, جسٹ ٹو مطلب شو دیٹ دے آر آن دا سائڈ آف اسرائیل. اور اب یہ ایمفیبیس شپس کا بھی یہاں پر ایک انکریز ہو گیا. سو دس از واٹس ہیپننگ. ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور یمن کے بارے میں بتا دوں کہ یمن میں اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے اس طرح کی پروسیشنز ہوتی رہی ہیں غزہ کے حق میں. غزہ کے حق میں ود غزہ کے نام سے انہوں نے اس لوگوں سے اٹھا رکھے ہیں, اور دوبارہ سے یعنی لاکھوں لوگوں کا مجموعہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اور اس ایسے پروسیشن سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صرف ہوتی ملیشیاز نہیں ہیں, ہوتی کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں ہے, ان کی آرمی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف جو حملے ریڈ سی میں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں اس میں انوالو
میں بلکہ پوری جو یمن کی عوام ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سارے چیز میں ہوتی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا ایک اور مظاہرہ ہے، پہلے بھی کافی ہوئے اور یہ بالکل ابھی 5 جولائی کے دن جو ہے یہ ایک اور ان کی طرف سے مظاہرہ ہوا ہے. ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کروں کہ یمن میں یہ جو ہوتی ہیں انہوں نے ہی پیدر پہ اٹیکس ان کی طرف سے ہوتے رہے، لیکن جو لیٹسٹ یہ کچھ دن پہلے، ایک آدھ ہفتے پہلے کی جو اٹیک تھا جس میں جو کارگو شپ ٹیوٹر کے نام سے تھی، اس کو انہوں نے حملہ کر کے یعنی کہ سنک کر دیا. یعنی ٹیوٹر جو ہے وہ لائبیرین فلیگ شپ تھی، گریک اونڈ بلک کیریئر تھا. یعنی اصل میں وہ گریس کا کیریئر تھا، شپ تھی، لیکن فلیگ اس کے اوپر لائبیریا کا لگا ہوا تھا. اور یہ اکثر ممالک اس طرح کرتے ہیں، مطلب ٹیکس سے بچنے کے لیے اور مختلف قسم کی جو مشکلات ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی شپس کے اوپر فلیگ کسی اور شپ ملک کا یا کسی اور کمپنی کا لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو تنگ نہ کریں. اور یہ لائبیرین فلیگ گریک جو بلک کیریئر تھا ٹویٹر کے نام سے، اس کو یمن کے جو ہیں ہوتی نے سرفیس ان مینڈ جو ہے یا ان کروڈ سرفیس ویسل کے ساتھ اٹیک کر کے انہوں نے اس کو سنک کر لیا، یعنی اتنا تباہ کر دیا کہ وہ ڈوب گیا ہے ریڈ سی کے اندر اس وقت. اور یہ یو ایس ویز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایکچولی ان کو ڈرون بوٹس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ڈرون ہوا میں اڑنے والی جو ایک ہتھیار ہے اسی کی طرح کا شپس بھی بن گئے ہیں جو کہ ڈرونز ہیں، اور ان کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا، ڈرائیور نہیں ہوتا، بلکہ وہ آٹومیٹکلی صرف اس میں ایمونیشن لوڈ ہوتا ہے اور وہ روبوٹ کی طرح وہاں پہ پہنچ کر اس کو اٹیک کر کے ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ کاما کازی ڈرون کی طرح، یہ کاما کازی ڈرون شپس کی طرح سے یہ بن چکی ہیں. اور یہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں یہ پوری شپ جو ہے وہ ڈوب کے مطلب گر گئی ہے ریڈ سی کے اندر. سو دس از واٹس ہیپننگ. اور تیزی سے بدلتی ہوئی غزہ کی صورتحال ایسی ہے جس پہ ہمیں آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ نظر رکھنی چاہیے. تھینک یو.